الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ابھی خطبے کے دوران آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ قصص، اس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور حدیث پاک کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ترمذی شریف ہے. اس ترمذی شریف سے ایک حدیث پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمود آپ کے سامنے پڑھا گیا. مختصر سے وقت میں اسی قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے عام فہم انداز میں کچھ دین کی باتیں پیش کرنی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک راستہ، ایک طریقہ عطا فرمایا. دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے لوگوں نے بتائے، زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے، بہت سے اصول، بہت سے ضابطے لوگوں نے متعین کیے، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا، کامیاب زندگی گزارنے کا، صحیح زندگی گزارنے کا جو راستہ اور جو طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ سب سے افضل ہے، وہ طریقہ سب سے عمدہ ہے، وہ طریقہ سب سے کامیاب ہے، وہ طریقہ سب سے بہتر ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب، سب سے کامیاب اگر کوئی چیز، کوئی راستہ ہے تو وہ اسلام ہے، کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسی لیے ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ کل قیامت کے دن اسلام کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے پر چل کر آپ آئے ہوئے ہوں گے، اگر آپ عیسائیت کے راستے سے پہنچے ہوں گے، آپ اگر مجوسیت کے راستے سے پہنچے ہوں گے، اگر آپ یہودیت کے راستے سے پہنچے ہوں گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہوگا. اور یہ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، یہاں کی ہماری 60 سالہ 70 سالہ زندگی اور اس کے بعد آنے والی ابد الآباد کی زندگی ہمیشہ
اگر یہاں کی کامیابی اور وہاں کی کامیابی چاہیے تو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے. یہ ہم جب چھوٹے تھے اس وقت مکتب میں ہمیں ہمارے استاد نے سکھایا تھا. ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اسلام جو اسلام کو مانتا ہے، جو اس دین پر چلتا ہے، جو اس راستے پر چلتا ہے، جو اس شریعت کی اتباع اور اس کا فالو کرتا ہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. لیکن میری خرابی یہ ہو گئی کہ میں نے اپنے آپ کو مسلمان بنایا صرف مسجد میں. میں مسلمان ہوں صرف مسجد میں. میرا اسلامی لباس صرف مسجد میں. میرے سر پر ٹوپی صرف مسجد میں. میں ظاہری طور پر بھی مسلمان ہوں صرف مسجد کے اندر. میں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ چہار دیواری کے اندر اگر میں آ گیا تو میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر میرے اوپر ہے، اللہ میری نگرانی کر رہے ہیں، اس کے فرشتے میری نگرانی کر رہے ہیں. میں نے یہ سمجھ رکھا ہے. میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، بس اتنی دیر میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جیسے میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں، جیسے میں مسجد سے باہر نکلتا ہوں، اور جیسے میں عام لوگوں کے درمیان چلنا پھرنا شروع کرتا ہوں، جیسے میں مارکیٹ کی گلی میں چلنا شروع کرتا ہوں، جیسے میں بازار میں قدم رکھتا ہوں، جیسے میں معاشرے میں قدم رکھتا ہوں، جیسے میں سوسائٹی میں قدم رکھتا ہوں، میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. میرے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. میرے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. یہ میری خرابی ہے، یہ میرا خیال ہے، اور یہ میرا خیال غلط. میں جہاں مسجد میں مسلمان ہوں وہیں میں میرے گھر میں بھی مسلمان ہوں. اگر میں دکاندار ہوں تو میں اپنی دکان میں بھی مسلمان ہوں. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میں اپنے ہاسپٹل اور اپنی کلینک میں بھی مسلمان ہوں. اگر میں رکشے کا ڈرائیور ہوں تو میں اپنے رکشے کی سیٹ پر بھی مسلمان ہوں. اگر میں اگر جو ہے کوئی دوسرا کام کر رہا ہوں، میں چاہے مزدور ہوں تو میری مزدوری کے ساتھ ساتھ بھی میں مسلمان ہوں. میں پہلا مسلمان، اس کے بعد میں ڈاکٹر. میں پہلا مسلمان، اس کے بعد میں انجینئر. میں پہلا مسلمان، اس کے بعد میں لوئر. میں پہلا مسلمان، اس کے بعد میں دکاندار. میں پہلا مسلمان، اس کے بعد میں رکشے کا ڈرائیور. سب سے پہلے میرا اسلام، سب سے پہلے میری شریعت، سب سے پہلے میرا دین، سب سے پہلے میرا مذہب، اس لیے کہ ہماری پہچان کی ہے. عزیزان محترم، بزرگان دین، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اوپر سے جو آیتیں آ رہی ہیں، إِنَّ قَارُونَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، یہ آیت کریمہ اوپر سے آ رہی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت مالدار آدمی گزرا، بہت دولت مند انسان گزرا، اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے، اور اس کو ہم جانتے ہیں، وہ قارون. حضرت موسیٰ کے زمانے میں قارون نامی ایک شخص گزرا، بڑا دولت مند آدمی تھا، بڑا مالدار آدمی تھا. اس کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ چل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے 4 ہدایتیں بیان فرمائی ہے. اس کے مال کے سلسلے میں، اس کی دولت کے سلسلے میں 4 ہدایتیں بیان فرمائی ہے. وہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی. قرآن مجید کی آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا. من قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ کی برادری سے. اسی لیے بعض مفسرین نے یہاں یہ فرمایا کہ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، ان کے چچا کا بیٹا تھا. پھر وہ باغی ہو گیا، پھر اس نے صحیح راستہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ علماء نے اس کی وجہ بھی ذکر فرمائی ہے
کہ اصل میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اور حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا نائب اور ان کا وزیر بنا دیا. تو جو قیادت تھی، جو سیادت تھی، جو سرداری تھی، وہ حضرت موسیٰ کے پاس آ گئی اور ان کے بھائی کے پاس آ گئی. اب یہ ہارون جو تھا وہ بھی حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری تھی اس کا بڑا عالم تھا، بڑا جاننے والا تھا تورات کا، اور تورات کو اچھی طرح سے وہ سمجھتا تھا، جانتا تھا. اس لیے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کو قیادت اور سیادت مل گئی اور جو ہے سرداری حضرت ہارون کو مل گئی، تو پھر میری کیا، میرے ذمہ کیا؟ میں بھی تو کتاب کا بڑا عالم ہوں، میں بھی تو کتاب کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں بھی تو تورات کا عالم ہوں اور اس کو سمجھتا ہوں. تو اس حسد کے اندر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کو نبی بنا دیا، ہارون کو جو ہے وہ آپ کا وزیر بنا دیا، تو مجھے کیا ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، مجھے جو نبوت ملی وہ اللہ نے دی، میرا وزیر اور میرا نائب ہارون کو بنایا یہ اللہ کی جانب سے ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، میں نے اس میں کوئی کام نہیں کیا ہے. تو اس پر ہارون کو جو ہے حسد ہوا اور وہ حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر باغی ہو گیا. پھر بعد میں چل کر اس کو بڑا مال اس کے ہاتھ لگا. بعد حضرات نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی بہت بڑا خزانہ جو تھا وہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا تھا اور وہ اس کو مل گیا تھا، اس کے ذریعے سے یہ جو ہے مالدار بن گیا تھا. بعد حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ فرعون کی جانب سے بنی اسرائیل پر اور بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے فرعون نے اس کو متعین کیا تھا. حضرت موسیٰ کی قوم کی نگرانی کے لیے فرعون نے ہارون کو متعین کیا تھا کہ ان کی نگرانی کرنی ہے، اور اس نگرانی کے دوران جو ہے اس نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا. پر اس آیت کریمہ کے اندر قارون کو یہ بتایا گیا کہ یہ بڑا مالدار آدمی تھا. ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہ، اتنا مالدار تھا، اتنا مالدار. قرآن مجید کی آیت کریمہ نے بتایا کہ اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت، ایک طاقتور جو پوری فوج تھی، وہ پوری فوج اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلتی. ہم اور آپ جانتے ہیں آج کے ہمارے زمانے میں ایسے تالے پسند کیے جاتے ہیں کہ وہ تالے ایسے ہو کہ یا تو اس کی چابی نہ ہو، یا یہ کہ ایسی چابی ہو کہ جس کا وزن نہ ہو، کہ جیب میں رکھے تو اس کا وزن نہ لگے، پاکٹ میں رکھے تو اس کا وزن نہ لگے. ایسی چابیاں پسند کی جاتی. اس زمانے میں بھی ویسے ہی چابیاں ہوا کرتی تھی اس دور کے حالات کے اعتبار سے کہ تالا تو ہوا کرتا تھا لیکن چابی ایسی کہ اس کا وزن نہ ہو. پھر بھی کہا کہ ایسی چابی تھی کہ ایسی چابیاں تھی کہ جس کو اٹھا کر چلنے والی طاقتور جماعت ہوا کرتی تھی. اس سے اندازہ لگایا جائے اس بات کا کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس دولت کو جس خزانے کے اور جس جگہ پر رکھا ہوا تھا اس کی چابیاں اتنی ساری تھی کہ جس کی وجہ سے ان چابیوں کو اٹھانے والی طاقتور جماعت تھی. اس جماعت کے اور اس قارون کے سلسلے میں آیت کریمہ میں فرمائے، اس آیت کریمہ میں 4 باتیں بیان فرمائے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے، ما آتاک اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے، اس مال کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی اور اس مال کے ذریعے سے آخرت کی فلاح اور اس کے ذریعے سے آخرت کا بہبود تلاش کیا جائے. یہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی چاہی جائے اور اس کامیابی کو حاصل کیا جائے. نمبر 1. دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا مال آخرت میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. تمہیں جتنی ضرورت ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہے اس کو تم اپنے پاس رکھو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تمہارا جو حصہ ہے اس کو تم مت بھولو. یہ دوسرے نمبر پر فرمایا. تیسرے نمبر پر وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے کر
تمہارے اوپر جس طرح سے احسان کیا ہے تم بھی اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ ان کو مال دے کر احسان کرو. جب اللہ نے احسان کیا مال دے کر تو تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو. اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ کہ مال کے بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے معاشرے میں اور سوسائٹی میں بڑا مالدار ہو جانے کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد اور زمین پر فساد مت مچاؤ. یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے قارون کو بیان فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے چار نصیحتیں بیان فرمائی. لیکن یہ آیت کریمہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے قارون تو چلا گیا تھا دنیا سے, حضرت موسیٰ بھی چلے گئے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا آپ کے دل میں, آپ کے ذہن میں کہ جب قارون تھا نہیں, موسیٰ علیہ السلام تھے نہیں, تو اب اس آیت کریمہ کو قرآن مجید میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ آیت کریمہ قارون کے سلسلے میں ہے, لیکن اس آیت کریمہ قارون کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے سے تعلیم ہم مسلمانوں کو دی جائے. جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں, بیٹھے ہوئے, انہوں نے اصول تفسیر کا ایک قاعدہ پڑھا ہوگا کہ جب کوئی آیت کسی خاص واقعے کے اندر نازل ہوتی ہے تو اس آیت جو ہے وہ خاص واقعے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا, بلکہ اس کا اعتبار تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی واقعہ پیش آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس واقعے کے سلسلے میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت اسی فرد کے ساتھ اور اسی انسان کے ساتھ اب وہ خاص ہو گئی, اب وہ اس انسان کے علاوہ دوسرے لوگ آیت پر عمل نہیں کر سکتے, یہ مطلب نہیں. بلکہ آیت اگرچہ کسی ایک مخصوص فرد کے لیے نازل ہوتی ہے, لیکن اس میں جو حکم بیان کیا جاتا ہے, اس میں جو نصیحت دی جاتی ہے, اس میں جو ہدایت دی جاتی ہے, وہ ہدایت سب کے لیے ہوتی ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہوتی ہے. تو اگرچہ یہ آیت قارون کے سلسلے میں ہے اور اس میں قارون کو ہدایت دی جا رہی ہے, لیکن قارون کے چلے جانے کے بعد, حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے بعد اب اس آیت کو قرآن مجید میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصیحت اور یہ ہدایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہے, اللہ کے نبی کی امت میں جو مالدار پیدا ہونے والے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو تجار اور جو تاجر اور جو دکاندار اور جو بزنس مین جو دنیا میں تشریف لانے والے ہیں, ان تمام کے لیے یہ آیت کریمہ بیان کی جائے. لہذا اب یہ کہہ دیجئے کہ یہ چار ہدایتیں جو مالدار کو دی جا رہی ہے, یہ قارون کے لیے نہیں ہے, یہ قارون کے لیے ہے, لیکن قارون کے ساتھ دوسرے مالداروں کے لیے. پہلے نمبر پر فرمایا وَبَتَقِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. ایک مسلمان کو جو مال ملتا ہے, اللہ کی جانب سے جو مال اس کو نصیب ہوتا ہے, اس مال کے سلسلے میں ہم مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے. مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے جو ملا ہے, یہ مال میرے اللہ کی جانب سے مجھے ملا ہے, یہ مال مجھے اللہ کی جانب سے مجھے ملا ہے, میری تقدیر میں, میرے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال لکھا تھا, تو یہ مال مجھے نصیب ہوا ہے. اگرچہ میں نے محنت کی ہے, اگرچہ میں صبح سے لے کر شام تک دکان پر گیا ہوں, اگرچہ میں نے اس کے لیے بمبئی کا سفر کیا ہے اور دہلی کا سفر کیا اور میں احمد آباد گیا اور پورا جگہ گیا, بلکہ میں اپنا وطن چھوڑ کر میں گجرات میں آ کر رہا اور میں نے یہ سب کچھ کیا, لیکن اللہ کی عطا سے اور اللہ کے حکم سے, اللہ کی مشیت سے, اللہ کے دینے سے یہ مال مجھے ملا ہے. یہ ہم اور آپ مسلمان جتنے ہیں ان سب کا یہ عقیدہ ہے. سب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. اس کے برخلاف جو غیر مسلم تاجر ہوتا ہے, غیر مسلم جو بزنس مین ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے یہ مال مجھے میری محنت سے ملا ہے, یہ مال مجھے میری مشقت سے میں نے حاصل کیا ہے, میری صلاحیت سے, میری قابلیت سے, میری عقل مندی سے یہ مال مجھے ملا ہے. لہذا جس طرح مال حاصل کرنے میں بالکل آزاد تھا, کسی کا دخل نہیں تھا, اسی طرح مال خرچ کرنے میں بھی میں بالکل آزاد ہوں. مجھے جہاں خرچ کرنا ہوگا وہاں میں خرچ کروں گا, مجھے جس کو دینا ہوگا وہاں میں دوں گا. مال کے سلسلے میں مجھے کوئی روک نہیں سکتا, میرے اوپر کوئی اشکال نہیں کر سکتا, میرے اوپر کوئی کوشچن نہیں کر سکتا, کوئی مجھے کچھ
पूछ नहीं सकता, लेकिन मुसलमान क्या समझेगा? उसके ख्याल में ये होगा कि माल मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है, लिहाजा अल्लाह जिस तरीके से फरमाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता जो तरीका बताया है और जो रास्ता माल करने का बताया है, ये उस तरह से इसको खर्च करेगा। ये फर्क है मुसलमान में और गैर मुस्लिम ताजिर में। इसीलिए उलमा ने ये लिखा है कि ये जो हमारी तिजारत है, इस तिजारत को अगर इबादत बनाना है, इस तिजारत को अगर इबादत बनाना है, तो दो नीयत से तिजारत की जाए, दो इरादे से तिजारत की जाए। नंबर 1, हर ताजिर ये समझे मेरे ऊपर कुछ हुकूक है, मेरे ऊपर दूसरों के कुछ हुकूक है, मेरे जात के हुकूक, मुझे मेरे कपड़े लाने हैं, मुझे मेरी टोपी लानी है, मुझे मेरे चप्पल लाने हैं, मुझे जो है जरूरत के लिए गाड़ी चाहिए, मुझे कहीं जाना है, मुझे जो है रहने के लिए मकान चाहिए, तो पहले मेरी जात का मेरे ऊपर एक हक है, फिर मेरे बच्चों का हक है, फिर मेरी बीवी का हक है, मेरे माँ बाप का हक है। अगर इनके हुकूक की और इनकी जरूरियात की तकमील की नीयत से, इनकी जरूरियात को पूरा करने के इरादे से और इस नीयत से माल कमाता है, ये नंबर 1। नंबर 2, कोई ताजिर और कोई दुकानदार और कोई ये नीयत रखे कि मैं अपनी सोसाइटी में, मैं अपने मोहल्ले में, मैं अपनी बस्ती में ये माल बेचूं और ये बिजनेस करूं ताकि मेरी बस्ती के रहने वाले लोगों को उनकी जरूरत का सामान खरीदने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, सहूलत के साथ उनको उनके घर के पास, उनको उनके मोहल्ले में, उनको उनकी सोसाइटी में वो माल दस्तयाब हो जाए, मिल जाए। अगर ये दो नियत और इनके साथ साथ हलाल और हराम की तमीज हो जाए, अगर ये 3 चीजें हो जाती है, तो ऐसी तिजारत और ऐसा बिजनेस उसके लिए दीन बन जाता है, ऐसी तिजारत और ऐसा बिजनेस उसके लिए इबादत बन जाती है। इसीलिए हदीस पाक में अजीब व गरीब हदीसें, 2 हदीसें तिरमिज़ी शरीफ में 2 हदीसें आई। एक तो मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा। ऐसा ताजिर जो सच बोलेगा, सदूक, अत्ताजिरु सदूक, सच बोलने वाला ताजिर, साथ में लगाया अल अमीन, अमानतदार ताजिर, नाम तोल में इधर उधर न करता हो, अमानतदारी के साथ बिजनेस करता हो। अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, क़यामत के दिन किसके साथ होगा? मअल नबिय्यीन, नबियों के साथ, वस्सिद्दीकीन, सिद्दीकीन के साथ, वशुहदा, और शहीदों के साथ उसको उठाया जाएगा। कितनी फजीलत की बात है, नबियों के साथ उसको उठाया जाएगा, सिद्दीकीन के साथ उसको उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उसको उठाया जाएगा, कि जिन्होंने अपनी जिंदगी राह खुदा में अपने आप को जो है शहीद कर दिया, मैदाने जिहाद में जिन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया, उनके साथ एक सच्चे और अमानतदार ताजिर को क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, बड़ी फजीलत की बात। दूसरी हदीस पाक में, वो भी तिरमिज़ी शरीफ में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तुज्जार युहशरून यौमल क़ियामति मअल फुज्जार, अत्तुज्जार युहशरून यौमल क़ियामति मअल फुज्जार, कि कुछ ताजिर और बिजनेसमैन ऐसे होंगे कि क़यामत के दिन उनका हश्र फाजिरों के साथ होगा, फासिकों के साथ होगा। क़यामत के दिन उनका हश्र फाजिरों और फासिकों के साथ होगा। फिर आगे फरमाया, इल्ला मन इत्तक़ा व सदक़ व बर्र, इल्ला मन इत्तक़ा व बर्र व सदक़। अलबत्ता 3 शर्तें अगर किसी के अंदर पाई गई, तो फिर ऐसे ताजिर का हश्र वो क़यामत के दिन फुस्साक़ और फुज्जार के साथ नहीं होगा। नंबर 1, वो अल्लाह से डरने वाला होगा, नेक अमल और नेक काम करने वाला होगा, और सच बोलने वाला होगा। अगर ये 3 शर्तें उस ताजिर के अंदर पाई जाती है, तो फिर उसका हश्र ताज जो है वो फुज्जार के साथ नहीं होगा। पहली बात तो ये मैं मुख्तसर वक्त में जिक्र कर दूं, क्योंकि वक्त हमारा हो चुका है।
پہلی نصیحت قرآن مجید میں یہ کی گئی، فرعون کو یہ کہا گیا، یہ قارون کو یہ کہا گیا کہ تمہیں جو ہے جو مال دیا گیا ہے اس کو خرچ کر کے تم آخرت کی کامیابی حاصل کرو۔ لیکن کسی کو یہ سوال ہوگا کہ اتنی محنت کی، اتنا بزنس کیا، اتنی تبودوں کی، اتنی جد و جہد کی اور مال کمایا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو آخرت کے لیے خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو فوراً دوسرے جملے نے فرمایا نہیں یہ بات ہم نہیں کہہ رہے آپ سے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آخرت کو مقدم رکھ کے آخرت کو کماؤ اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ضرورتوں کو بھی پوری کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہاری ضرورتیں ہیں اس ضرورتوں کے لیے بھی کچھ مال رکھو اور اس کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دے کر جو تم پر احسان کیا ہے، تم بھی اللہ کے غریب بندے، اللہ کے پریشان حال بندے، اللہ کے مسکین اور فقیر بندے جو ہیں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ کیسی عجیب، کیسی بہترین شریعت جو ہے اور زندگی گزارنے کا کیسا طریقہ اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج میں مسلمان ہوں، میرے پاس مال ہے، کھانے کے لیے اچھی اللہ کی نعمتیں ہیں، میرا ایمان اور میرا اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے گھر میں تو بہترین کھانے پکڑے ہو اور میرے پڑوس میں کوئی غریب بھوکا سو رہا ہو۔ میرا ایمان اور میرا اسلام مجھے یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ میرے جسم پر تو بہترین لباس ہو، بہترین کپڑے میں نے پہنے ہو، میری بیوی نے پہنے ہو، میرے بچوں نے پہنے ہو اور میرے پڑوس میں غریب بیچارہ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہو، اس کی اولاد پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ہو۔ میرا ایمان اور میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ دوسروں پر احسان، دوسروں کی فکر، دوسروں کا گناہ، دوسروں کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرنا، یہ اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے اور یہ کوئی اور نہیں سمجھا سکتا۔ یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہمیں بتائیں گے، یہ صرف اور صرف اسلام بتائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بتائے گا۔ باقی دوسری تہذیبیں اور دوسرے کلچر جو ہے اور دوسرے راستوں پر چلنے والے جو ہیں ان کا تو مقصد یہ ہے میں دنیا میں پیدا ہوا ہوں، میری ولادت سے لے کر یعنی میری پیدائش سے لے کر میری موت تک کی میری ذمہ داری ہے، میں دنیا میں کھانے پینے کے لیے آیا ہوں، میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے علاوہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اسلام یہ بات نہیں کہتا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور کوئی چیز بیان فرمائی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، مالدار ہونے کی وجہ سے، دولت مند ہونے کی وجہ سے، طاقتور ہونے کی وجہ سے اللہ کی اس زمین پر فساد مت مچائیے، اللہ کی اس زمین پر فساد مت مچائیے، کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی پر ظلم نہ کیجیے، کسی کو پریشان نہ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال کو صحیح راہ میں خرچ کیجیے۔ یہ اگرچہ قارون کو ہدایت دی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب دنیا میں قارون موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید تو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، لہذا اس کی ہدایتیں، اس کی نصیحتیں، اس کے اصول اور اس کے ضابطے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے، یہ ضابطے ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہاں ایک شہر میں بات کر رہا ہوں، شہر میں زیادہ تر لوگ تاجر ہوا کرتے ہیں، تو تاجروں کا مجمع یہاں ہونے کی وجہ سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث میں پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی باتوں کو قبول فرمائے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا